السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ٹوڈے اسٹوڈنٹ ہوپ سو کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اسٹوڈنٹ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے اے ایس ایف یعنی ایئرپورٹ سیکیورٹی فورسز کے اندر جو جابس آئی ہوئی ہیں، اس کے اندر مختلف قسم کی جابس کی رینکس اناؤنس ہوئی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو رینک ہے وہ ہے کارپورل۔ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کارپورل ہوتا کیا ہے اور اس کے بارے میں تمام انفارمیشن انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں پرووائڈ کروں گی۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ ویڈیو جو ہے یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے، دونوں کا ہی رینک کارپورل ہے اور میل اور فیمیل دونوں اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ کارپورل کے حوالے سے مکمل بات کریں گے اس ویڈیو میں، آپ نے ویڈیو کو سکپ بالکل نہیں کرنا، لاسٹ تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ بہت انفارمیٹیو ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اچھا جی، تو اس میں جو بات کریں گے سب سے پہلے وہ ہے ٹریننگ کہاں پہ ہوگی، سیلری کتنی ہوگی، آپ لوگوں کو کون سی فیسلٹیز دی جائیں گی، ڈیوٹیز آپ کی کہاں پہ ہوں گی، یونیفارم، پوسٹنگ اور ریٹ کیا ہوگا، میں مکمل انفارمیشن اس ویڈیو میں شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا جو کوشچن ہے نا وہ دماغ میں آتا ہے کہ یار کارپورل ہے کیا، تو جو لوگ اس کو نہیں جانتے میں تھوڑا سا ان کو اس بارے میں بتا دیتی ہوں۔ اگر ہم ہسٹوریکل اس ورڈ کو دیکھیں، کارپورل ورڈ کو دیکھیں، تو برٹش آرمی اس ورڈ کو یوز کرتی ہے، ان کی جو آرمی ہے ان کے لیے کارپورل کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے۔ اے ایس ایف میں کارپورل جو ہے نا اس ورڈ کا مطلب ہے کانسٹیبل لیا جاتا ہے، یعنی جو کارپورل ہے وہ اے ایس ایف میں سب سے پہلے جو ہے نا رینک سٹارٹنگ ہوتا ہے وہ کارپورل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی جو ہے نا پروموشن ہوتی ہے، پروموشن کے بعد آپ لوگ آگے جاتے ہیں، اے ایس آئی بنتے ہیں، سب انسپیکٹر، انسپیکٹر، آپ سب سے اپر لیول پہ چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو کارپورل ہے کیا۔ اب جو سب سے پہلے اہم چیز ہے وہ بڑی ہی ضروری ہے، وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں جن لوگوں نے اپلائی کیا کارپورل میں، وہ ہے کہ ان کی ڈیوٹیز کے حوالے سے یہ میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ ہے کہ آپ کی چونکہ اے ایس ایف میں ہے، آپ نے ایئرپورٹ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے۔ جتنا بھی ایئرپورٹ کا ایریا آ جاتا ہے، یعنی کہ وال سے لے کے اندر آفس تک کا اور جو ہے نا رن وے تک کا آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس ایئرپورٹ کا ایریا ہے، ایک مکمل ہولڈ ہوتا ہے جس کے اوپر آپ نے مکمل سیکیورٹی فراہم کرنی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ باؤنڈری وال سے لے کر رن وے تک، ایون آگے جا کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ فلائٹ کے اندر بھی آپ کی ڈیوٹی ہوگی، تو فلائٹ کے اندر اور جتنے بھی پلین ہوتے ہیں سب کو آپ نے سیکیورٹی فراہم کرنی ہے، یعنی آپ لوگوں کی سیکیورٹی کے حصے میں آ جاتی ہیں یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں، جب آپ نے ایئرپورٹ گئے ہوں تو آپ کو باؤنڈری وال دیکھیں گے، کچھ ان کے ٹاور بنے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ جب آپ اندر انٹری کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسی طرح آفس کے اندر جائیں تو جو لوگ باہر بیرون ملک سفر کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کا اندر بورڈنگ اور مشین آپریٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی آپ لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ ان کے بعد اس کی جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اے ایس ایف کی، اے ایس ایف ایک یونٹ ہے، وہ کمانڈو یونٹ ہوتا ہے، ان کا اپنا سیپریٹ یونٹ ہوتا ہے۔ اب یہ کمانڈو یونٹ کا جو بیسیکلی کام ہے وہ ہوتا کیا ہے، ان کی ڈیوٹی فلائٹ کے اندر بھی لگتی ہے، یعنی جو بھی فلائٹ آتی ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی دوسرے بیرون ملک میں سفر کر رہے ہوتی ہے، جیسے یو اے ای، دبئی ایئر لائن، قطر ایئر لائن، جو بھی پاکستان کے اندر ایئر لائن آتی ہے ان کی ڈیوٹیز کے اندر بھی ہوتی ہے، یعنی پلین کے اندر بھی لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہے کہ نہ صرف ان کی پلین کے اندر ڈیوٹی ہوتی ہے بلکہ جب تک ان کی کلیئرنس نہیں ملے گی تب تک فلائٹ رن وے سے اپنا ٹیک آف نہیں کر سکتی۔ تو یہ تھی رن وے کی ڈیوٹی، اس کو میئر کرنا، فلائٹ کی سیکیورٹی کو میئر کرنا، ان سب کی ڈیوٹی آپ لوگوں کی یعنی کارپورل کے حصے میں آتی ہے۔ اب جو ہے نا پہلے میں بات کری تھی میل اور فیمیل دونوں کی، اب کرتے ہیں بات میل کی۔ اب اگر آپ لوگ کسی کو ایئرپورٹ چھوڑنے جائیں تو آپ لوگوں کو جو ہے نا بیرونی وال پہ ان کے ٹاور نظر آئیں گے، وہاں پہ جو ہے نا صرف میل کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں، وہاں فیمیل نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں اس کے بعد ریلیکسیبل ڈیوٹی ٹائم، ان کی ڈیوٹی جو ہے نا وہ 6 گھنٹے کی ہوتی ہے۔ اگر آپ کبھی ایئرپورٹ کسی کو چھوڑنے جائیں تو آپ لوگوں کو یہ یونیفارم میں نظر آئیں گے یا آپ کو اپنی ڈیوٹی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ ان کی ڈیوٹیز۔ اس کے بعد بات کر رہے تھے فیسلٹیز کی، فیسلٹیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کی فیسلٹیز بہت ہی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں، یعنی بہت ہی زبردست قسم کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی میڈیکل کی، ان کے میڈیکل جو ہے نا ان کا مین ایشو ہوتا ہے، ان کا میڈیکل سی ایم ایچ کے اندر ہے، بالکل ویسے جیسے پاکستان آرمی، پاکستان نیوی اور ایس ایف کا جو میڈیکل ہے سی ایم ایچ کے اندر، اور پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے نا ہوتے ہیں ان کے لیول جو بہت ہی ٹاپ لیول کے ہوتے ہیں، اس کے اندر ان کو اپنی میڈیکل فیسلٹیز دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کی میسنگ دی جاتی ہے، یونیفارم ہے، اور ریزیڈنس بھی انہی کی ذمہ داری ہوتی ہے، یعنی ایس ایف کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ایس ایف آپ کو ساری چیزیں پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے بعد اگر آپ ایئر ٹکٹ پر ٹریول کرنا چاہیں تو کنٹری کے اندر یا کنٹری کے باہر جانا چاہیں تو اس کی صورت میں بھی آپ کو ریلیکسیشن دی جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ کی فیملی ہے، اس کی ریزیڈنس بھی آپ کو دی جاتی ہے، جو آپ کی لیوز ہوتی ہیں یہ بڑا ریزنیبل ہوتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت مشکل کام نہیں ہوتا، اگر آپ کانسٹیبل والی سہولیات سمجھیں تو یہ سے زیادہ بہتر سہولیات دی جاتی ہیں آپ لوگوں کو۔ نمبر 3 پہ آ جاتے ہیں ٹریننگ۔
ان کی ٹریننگ ہوتی کہاں ہے؟ ان کی ٹریننگ کراچی میں ہوتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی ٹریننگ صرف 6 ماہ کی ہوتی ہے. پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کمانڈو یونٹ بھی ہوتا ہے. کمانڈو یونٹ کی ایڈوانس ٹریننگ ہوتی ہے. ان کے لیے الگ سے کورسز کروائے جاتے ہیں. تو یہ سارا ان کی ٹریننگ کا پروسیس ہوتا ہے. تو ان کی مین ٹریننگ جو ہے وہ 6 منتھ کی ہوتی ہے اور ان کی ٹریننگ کراچی کے اندر ہوتی ہے. تو جب آپ وہاں ہوں گے اس کے دوران بھی آپ لوگوں کو سیلری بھی ملتی ہے اور آپ کو رہائش بھی ملتی ہے. آپ کو کھانا بھی دیا جاتا ہے, آپ کو یونیفارم اور آپ کے جتنے بھی ایکسپینسو ہوتے ہیں وہ سب کے سب ASF کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ ان کی ٹریننگ کا پروسیس. تو ٹریننگ کے دوران موسٹلی اسٹوڈنٹ چھوڑ جاتے ہیں, کہتے ہیں یار ٹریننگ بہت مشکل ہے. لیکن جو اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اسٹوڈنٹ, ان کی جو ہے نا رینک فردر رینک ہوتے ہیں اور فردر ڈیوٹیز وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں ٹریننگ کے دوران. نمبر 4 پہ بات کر لیتے ہیں ان کی سیلری کی. سیلری جو ہے ان کو جو دی جاتی ہے وہ سٹارٹنگ سیلری ہوتی ہے ان کی 30,000 کے قریب ہوتی ہے. لیکن ٹریننگ کے دوران جو ہے نا آپ کو سیلری سے تھوڑی سی کم ملتی ہے. نمبر 5 پہ آ جاتے ہیں رینکس. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں ان کو کانسٹیبل کے طور پہ سلیکٹ کیا جاتا ہے. تو رینک ان کا BPS7 ہوتا ہے, یعنی 7ویں اسکیل کے اندر آپ کو رینک دیا جاتا ہے. یہ جاب جو ہے یہ 7ویں اسکیل کی ہوتی ہے. جی تو بات کر لیتے ہیں نمبر 6, یعنی کہ پوسٹنگ کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں. پوسٹنگ کے حوالے سے بات کریں تو اس میں دونوں شامل ہے. یعنی آپ کا جو ریزیڈینشیل ایریا ہے جہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں, اگر وہاں پہ کوئی ایئرپورٹ ہے آپ کی ادھر بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. قریب ترین علاقہ ہو جہاں پہ آپ کا ایئرپورٹ موجود ہو وہاں پہ بھی آپ کی پوسٹنگ ہو سکتی ہے. اور یہ 4 سال تک آپ کی پوسٹنگ ایسے ہی رہتی ہے. آپ کے نا 2 دن ایسے آتے ہیں جہاں آپ کو نا کہیں دور جا کے اپنی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. تو وہ جگہ بھی ہوتی ہے, لیکن ویسے آپ کی پسند پہ بات ہوتی ہے. اچھا, اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ نا سب کچھ بہت تفصیل سے شیئر کیا کہ اس کی رینکس کیسی ہوتی ہیں, ان کی سیلری کتنی ہوتی ہے, ٹریننگ کیسے ہوتی ہے, کہاں پہ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے ان کا میڈیکل ہوتا ہے, ریلیکسیبل ڈیوٹی ٹائم بھی ہوتا ہے ان کا, وہ سارا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے. پوسٹنگ کا بھی شیئر کر دیا ہے. اچھا جی, تو میں نے آپ لوگوں کو اس کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ کارپورل ہوتا ہے کیا ہے. کچھ لوگ جب وہ سوچتے تھے کارپورل ہوتا کیا ہے, تو میں نے وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے. اگر آپ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, لائک اور کامنٹ بھی کیجیے گا.